السلام علیکم بچوں، آج کی کہانی کا نام ہے لالی اور کمالی۔ لالی اور کمالی دو بکرے تھے، گھنے جنگلوں میں رہتے اور ادھر ادھر جگالی کرتے۔ لالی ذرا شرارتی تھا جبکہ کمالی ذرا سمجھدار تھا۔ ایک دن لالی بکرے کا دل چاہا کہ وہ گندم کے کھیت میں جا کے خوب کھائے پیے۔ اس نے کمالی سے کہا، لالی بھائی کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ گندم کے کھیت میں جا کے کھائے پیے۔ نہیں، ایسا نہ کہو لالی بھائی، دیکھو گندم زیادہ کھانے سے تمہارا پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ ارے نہیں بھائی، مجھے تو بس جانا ہے۔ لالی نے ضد کی تو کمالی بھی مجبور ہو گیا اور دونوں گندم کے کھیت کی طرف چلے۔ گندم کے کھیت کے اس پار گہرے پانی تھے جہاں پر مگرمچھ رہا کرتے تھے، اور بچوں مگرمچھ تو بہت خطرناک جانور ہوتا ہے۔ گندم کا کھیت پک کر تیار ہو چکا تھا اور گندم کے سنہرے سنہرے خوشے لٹک رہے تھے۔ یہ دیکھ کر تو لالی بکری سے رہا نہ گیا اور اس نے کھانا شروع کر دیا۔ وہ کھائے چلے جا رہا۔ ارے یہ کون بدتمیز ہے جو میری نیند خراب کر رہا ہے؟ ایک باریک سی آواز سن کر لالی بکرا ذرا چونک اٹھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ اس نے دیکھا دور تو اس کو کمالی بکرا نظر آیا جو دور کھڑا ہوا خاموش یہاں وہاں دیکھ رہا تھا۔ اس نے دوبارہ سے جلدی سے گندم کے کھوشے کھانا شروع کر دیے۔ دیکھ کر لالی بھائی، اتنا نہ کھانا کہ بیمار پڑ جاؤ، دور سے کمالی بکرے نے آواز لگائی۔ اچھا، لالی نے کھاتے کھاتے جواب دیا۔ اے مسٹر، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کسی کے گھر پر پیر رکھ کے کھڑے ہو؟ آواز میں اب غصہ شامل تھا۔ لالی بکرے نے گھبرا کر اپنا پیر اٹھایا تو اس کو ایک ننھا سا چوہا نظر آیا۔ ارے یہ تم ننھے سے چوہے، ہا۔ میں ننھا سا چوہا ہوں، لیکن بچوں میں بڑے بڑوں کے چھٹی کرا دیتا ہوں، اور دیکھو تم نے میرے گھر کی ساری دیواریں گرا دی۔ اوہو چوہے میاں، اب مجھے کیا پتا کہ تمہارا گھر ہے یہ؟ بھائی مجھے کھانے دو، اور دیکھو دفع ہو جاؤ، مجھے تنگ نہ کرو۔ لالی بکرے نے بدتمیزی سے جواب دیا اور دوبارہ کھانا شروع کر دیا۔ اپنے سے چھوٹوں کا خیال رکھنا چاہیے، پر تمہارا اخلاق تو بہت برا ہے۔ اے خبردار جو مجھے برا کہا، ابھی ایک پیر رکھوں گا نا تو مزہ آ جائے گا۔ ننھے چوہے نے لالی بکرے کے جو تیور دیکھے تو جلدی سے دپک کے بیٹھ گیا۔ ادھر کمالی بکرا گھومتا پھرتا ہوا لالی بکرے کی جانب آیا۔ میرا خیال ہے لالی بکرے کہ تم بہت کھا چکے ہو اور ہم بہت دور نکل آئے، اب واپس چلو، دیکھو پانی یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ کمالی بھائی تم بہت ڈرپوک ہو، ہم طاقتور ہیں، دیکھو ہمارے لمبے لمبے پیر اور یہ ہمارے سینگ کیسے طاقتور ہیں، ابھی ایک ٹکر مارے نا تو سامنے والے کا حشر کر دیں گے، اور ابھی تو میں نے ایک ننھے سے چوہے کا دماغ درست کر دیا تھا، تم چلو میں ابھی آتا ہوں۔ لالی نے کہا اور کمالی نے اس کی بات مان لی اور وہ چل گیا۔ چوہا ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ لالی بکرا ذرا مغرور ہے اور شرارتی بھی ہے۔ ادھر کون ہے بھائی؟ لالی بکرا اب بھی کھانے میں مست تھا کہ اسے ایک بڑی گرجدار آواز سنائی دی۔ لالی بکرے کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھا تو اسے وہی ننھا چوہا نظر آیا جو بڑے آرام سے ہاتھ باندھے اسے گھور رہا تھا۔ اوہو، تو تم تھے یہ، تم اپنی شرارتوں سے باز نہیں ہوگے نا؟ لالی بکرے نے غصے سے اپنا سین گھمایا۔ یوں ہی سمجھ لو، ننھے چوہے نے شرارت سے کہا اور چھلانگ مار کے گھنے جنگلوں میں کھو گیا۔ اے گستاخ چوہے، تیری یہ مجال کہ تم مجھے تنگ کرے، ٹھہر جا، ابھی ایک سینگ رسید کرتا ہوں۔ لالی بکرا ننھے چوہے کو مارنے کے لیے ابھی آگے بڑھنا ہی چاہتا تھا کہ اسے پیچھے سے کسی نے دبک لیا۔ کہنے لگا، کہاں جاتا ہے للو، اب ہمیں بھی ذرا ناشتہ کرنے دے۔ وہی گرجدار آواز۔ لالی نے مڑ کے دیکھا تو اس کا دل تو جیسے خوف سے بندی ہو گیا۔ اتنا بڑا خوفناک مگرمچھ! ہائے لالی، تو اب گیا۔
لالی بکرے نے دل میں دعائیں پڑھنا شروع کر دی۔ ادھر کمالی بکرا لالی بکرے کا انتظار کرتے کرتے تھک گیا، تو اسے پتہ چلا کہ لالی بکرا کسی مصیبت میں ہے۔ وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس جانب نکل آیا۔ اب دیکھتا کیا ہے کہ اس کا پیارا دوست موت کے منہ میں ہے۔ مگرمچھ کے منہ سے شکار چھڑانا آسان نہ تھا۔ وہ کیا کرتا؟ ارے کتنی موٹی تازی گائے! ارے واہ! وہ زور سے چیخا، گائیں! مگرمچھ نے جو اپنا منہ کھولا تو لالی بکرے کو فرار کا موقع مل گیا۔ اس نے ایک بھرپور چھلانگ لگائی اور دونوں بکرے دوڑتے ہوئے دور نکل گئے۔ شکر خدا کا میں وقت پر پہنچ گیا، ورنہ لالی بکرے آج تم مگرمچھ کی خوراک بن چکے ہوتے۔ میرے پیارے دوست، تمہارا بہت شکریہ۔ دراصل میں موت کے منہ میں چلے جاتا تو تمہارا کیا ہوتا اور میرا کیا ہوتا؟ شکریہ تو تمہیں میرا ادا کرنا چاہیے۔ ننھا چوہا سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ارے یہ تو وہی چوہا ہے۔ ہاں لالی، یہ وہی چوہا ہے جس نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا تھا کہ تم مگرمچھوں کے تالاب کے پاس ہو اور وہاں جو بھی کوئی جاتا ہے وہ اسے زندہ نہیں چھوڑتے۔ کمالی بکرے نے لالی بکرے کو بتایا۔ مجھے معاف کر دو ننھے چوہے، میں نے تمہیں حقیر سمجھا۔ اگر تم میرے دوست کو بتاتے نا تو میں تو آج مر چکا ہوتا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ رو مت میرے دوست، غلطی میری بھی ہے۔ ہم سب کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے اور اخلاق سے برتاؤ کرنا چاہیے، ورنہ ہم سب مصیبتوں میں گھر جائیں گے۔ ننھے چوہے نے بڑے کام کی بات کہی اور پھر وہ تینوں بہت اچھے دوست بن گئے۔ تو بچوں، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ بتائیے گا ضرور۔ اللہ حافظ۔